وہ بھی میرے ساتھ ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ ہاسٹل وارڈن بیٹا ایک ماں کا، ایک دادی اماں کا کردار ادا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی ہے، ویسے تو دادی اماں کو آپ پیار کرتے ہو لیکن دور دور سے کرتے ہو، پاس کم و بیش ہی جاتے ہو۔ پاس اس وقت جاتے ہو جب ابو جی ناموجود ہوں یا وہ آپ کی بات نہ سن رہے ہوں۔ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی مسئلہ ہونا، اللہ کا شکر ہے کہ سعید صاحب کے زمانے میں یا ڈاکٹر عالم صاحب کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ مسائل نہیں، بہت سارے مسائل پہلے ہی حل ہو چکے تھے، کیونکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ کوئی بھی جو ذہن میں مسئلہ آتا تھا ہاسٹل کے بارے میں، پرنسپل صاحب کے پاس لے کے جانا، انہوں نے اس کا پہلے ہی حل کیا ہوتا تھا۔ ہمیں یہ سوچ بھی نہیں ہوتی تھی کہ نظر لطیف صاحب کے پاس جائیں گے، وہ مین میں کیا نکالیں گے، وہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ وہ پرابلم جو ہماری نظر میں ہوتا تھا، انہوں نے اس سے پہلے ہی وہ پرابلم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیا ہوتا تھا، اس کا حل بھی سوچ لیا ہوتا تھا، اور بڑے ریلیکس ہو کے ہم وہاں سے آتے تھے، جو بھی میرے ساتھ سپرڈنٹ صاحب جاتے تھے۔ تو یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ محترم پروفیسر نظر لطیف صاحب جو کالج کے پرنسپل بھی ہیں ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے مسائل دونوں ہاسٹلز کے حل کیے۔ ہماری ریکویسٹ تو بعد میں جاتی تھی لیکن مسئلہ پہلے ہی حل ہوا ہوتا تھا۔ اب چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی اسائنمنٹ چھوڑ چکے ہیں، اگلی اسائنمنٹ لے لی ہے، میں ریٹائر ہو چکا ہوں، میں امید کرتا ہوں پروفیسر فضل شاہ صاحب سے اور پروفیسر ڈاکٹر شوکت صاحب سے کہ وہ گاڑی جو ہم دھکے سے چلاتے آئے ہیں جیسی بھی تھی، اس کی رہنمائی ہمیں پروفیسر نظر لطیف صاحب کی صورت میں ملتی رہتی تھی۔ اب وہ بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی ایسا فنکشن ہو تو ہمیں ضرور بلائیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان چیئرز پہ ہمیں بٹھائیں، ہم پیچھے صوفے پہ بیٹھ جائیں گے لیکن اپنی یادیں تازہ کریں گے۔ ٹائم بھی کم ہے، پرنسپل صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، تعریفیں تھوڑی سی زیادہ کر دوں گا تو وہ ریلیکس ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ میری عادت میں شامل ہے میں کوئی کریکٹر بلڈنگ کی بات نہ کروں تو مجھے اس تقریر کا یہاں پہ کھڑے ہونے کا سواد نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے جب عابد علی آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ کریکٹر بلڈنگ کے بھی کیریئر کونسلنگ کے چیئرمین بھی ہیں، فلاں ہے۔ وہ میری ایک سرکاری اسائنمنٹ تھی، لیکن کریکٹر بلڈنگ میری کوئی سرکاری اسائنمنٹ نہیں تھی، وہ کیریئر بلڈنگ تھی، کیریئر کاؤنسلنگ تھی۔ کریکٹر بلڈنگ میں نے ذاتی طور پر اون کی ہوئی تھی، اور بچے میری بات بڑے غور سے سننے والی ہے، آپ چاہے جتنے مرضی بڑے افسر بن جائیں، اگر آپ کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بات لکھی پڑی ہے۔ آپ کا اور بیٹا بات میری جو پیچھے ہے آرام سے سنیں یا پیچھے چلے جائیں، اور بیٹا یا تو بیٹھ جائیں، یہ بات جو ہے پہلے والی ختم ہوگی، اب جو بات ہوگی وہ بہت ضروری ہے۔ بیٹا آپ کا جو کریکٹر ہے، آپ کا جو کردار ہے، جہاں پہ بھی آپ کسی ادارے میں ہیں یا کسی آفیسر ہیں، کسی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر آپ کے والدین کی تربیت ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کی نمائندگی کرتے ہو۔ اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، سب سے پہلے کہنا کہ یہ وہ کون سے والدین ہیں، وہ کون سے اساتذہ ہیں جن سے یہ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے۔
سب سے پہلے ان کو انہوں نے. تو یہ آپ بس چھوٹی سی بات میں نے کر کے چلے جانی ہے. آپ اپنے والدین کی نمائندگی کرتے ہو جہاں کہیں بھی ہو. اب آپ اس ادارے میں ہیں, یہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, آپ کا کریکٹر میجر رول پلے کرتا ہے. ہم آپ کی شخصیت, آپ کے جو آپ کی فیملی ہے اس کو کہاں سے جج کرتے ہیں؟ آپ کے کریکٹر سے, آپ کے کردار سے. اگر آپ کا کردار اچھا ہے, آپ کا کریکٹر اچھا ہے, آپ اخلاق سے بولتے ہیں, آپ بڑوں کا احترام کرتے ہیں, آپ چھوٹوں کا پہ شفقت کرتے ہیں. جب آپ اپنے ٹیچر سے ملتے ہیں تو ایسے ہی ملتے ہیں جیسے اپنے والد سے ملتے ہو, تو سمجھ لے ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ایک کسی چنگی ماں دا پتر ہے. اور اگر آپ ہیرا پھیری کرتے پھرتے ہیں, یہ مت سوچیں کہ آپ کے استاد کو, آپ کے ٹیچر کو آپ کی کسی حرکت کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں 100% پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہو. آپ بچے ہو, ہم انہی ڈسکوں سے, انہی ساری چیزوں سے گزر کے آئے ہیں, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. لیکن ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے, لیکن اپنے ذہن میں یہ بات تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا پچھلا خاندان بھی کوئی ایسا ہی ہے. تو لہٰذا آپ اپنے گھر کی, بیٹا جہاں کہیں بھی ہو, آپ اپنے گھر کی, اپنے والدین کی وہاں پہ نمائندگی کر رہے ہو. تو لہٰذا اچھے کردار سے اچھا کریکٹر شو کریں, اخلاق سے بولیں, بڑوں کا احترام کریں, چھوٹوں سے شفقت کریں, اپنے اساتذہ سے علم حاصل کریں. اگر لڑکا ہے, میرا کوئی لیکچرر ہے, تو اس کو بڑے بھائی کا درجہ دیں. جو اس سے بڑا ہے اس کو اپنے والدین کے برابر سمجھیں. اور وہی, اور جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں جو فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر یا اس سے کم والے ہیں, ان کے ساتھ شفقت کریں اور اپنے گھر کی, اپنے والدین کی, اپنی فیملی کی صحیح طرح نمائندگی کریں تاکہ لوگ کہیں یہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور اس کی پیمنٹ بھی آپ کہیں جاؤ گے تو یہ ہم لوگ تو نہیں آپ کو دے سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور دے گی. اور آپ کو اگر آپ کا اخلاق, آپ کا کریکٹر اچھا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو پے ضرور ہوگا. اور اگر اچھا نہیں ہے بیٹا تو ہمیشہ یاد رکھیں اس کا بھی آپ کو رپلائی ضرور ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا کام ہو. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر میں اپنے اساتذہ کرام, خاص طور پہ ڈاکٹر عالم صاحب, نظر لطیف صاحب, جو میں تو پہلے ہی بچھڑ چکا ہوں ان سے, لیکن یہ بھی بچھڑنے جا رہے ہیں, بہت بہت شکریہ سر. فضل شاہ صاحب اور باقی تمام شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آج کا ہمارا یہ فیئر ویل فنکشن اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. تو یقیناً آپ لوگ تھک چکے ہوں گے, تو آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور یقیناً آپ اس کو لائک کریں گے. تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مزاحیہ قوالی پیش کرنے کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں چمن حیدر اور اس کی کمپنی کو, پلیز کم ٹو دی اسٹیج اینڈ پرفارم یور ایکٹیویٹی. چنگا او کھلو جو بھی سارے. نہیں جی خان صاحب, میرا مطلب ہے میری گل سن لو, حالی فنکشن شروع نہیں کرنا. اچھا میں سمجھیا پولیس پہ گئی. او کاکا تو تے بجا. میں آج کل بہت پریشان ہوں. اتنے رہ کے جہے کام نو میں ہاتھ پایا اس کام نے مینو ہاتھ پا لیا. اس کام نے مینو ہاتھ, ہوں میں انگلینڈ جانا چاہتا. ابا میرا مینو پیسے کوئی نہیں دے رہا, اما مینو انگلینڈ بھیجن نو راضی ہے. اس مسئلے کا حل کر دو, بڑا تہاڈا سستے خوشی کا منہ ہے. او کھلو جا شوقیا, اپنا منہ بھی جویں رکشے چ بھلے لگے ہوندے آ. چل بس کر یہ حل کٹ دیا. وہ دری تے جا کے گیا, نال پیسے باہر کٹ لا. جے تو انگلینڈ جانا
अब्बे नू मना जे तो इंग्लैंड जाना पहले अब्बे नू मना अम्मी मन जाती अब्बे नू मनाना औखा है अम्मी मन जाती अब्बे नू मनाना औखा है जे तू इंग्लैंड जाना पहले अब्बे नू मना अम्मी मन जाती अब्बे नू मनाना औखा है अब्बे नू मनाना औखा है अब्बे नू मनाना औखा है जे तू इंग्लैंड जाना पहले अब्बे नू मना जे तू इंग्लैंड जाना पहले अब्बे नू मना अम्मी मन जाती अब्बे नू मनाना औखा है अब्बा नी मनदा इंग्लैंड नू भावें साडा पट्ठा बह जावे अब्बा नी मनदा इंग्लैंड नू भावें साडा पट्ठा बह जावे ਇਹਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਅਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਅਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਅੰਮੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਅਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਔਖਾ ਏ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ 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 ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਅੱਬਾ ਡੈਡੀ 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 ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਉਤੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦੱਬਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਖੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ 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 ਡੈਡੀ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਅੰਮੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਔਖਾ ਏ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਅੱਗ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਅੱਗ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਈ रगदी है मेरे उत्ते दी रजाई ਦੁੱਧ ਪੀਲਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ दुध पीला ज़ालिमा वे मैं कदों दी खड़ी ਬਨੈਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਨੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਨੈਨ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਬਨੈਨ ਮੇਰੀ ਡੱਬਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਨੈਨ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਬਨੈਨ ਮੇਰੀ ਡੱਬਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀਲਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ दुध पीला ज़ालिमा वे मैं कदों दी खड़ी ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਜਾਣਦਾ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਜਾਣਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਲਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਲਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ गली गली में नारा होगा साइंस कॉलेज हमारा होगा साइंस कॉलेज हमारा होगा सारे मिलकर बोलो साइंस कॉलेज हमारा होगा हमारे कहते हैं हॉस्टल के स्टूडेंट्स जो कि अपनी परफॉर्मेंस का यहाँ पर मुशायरा कर रहे थे। ये स्टूडेंट्स जो पीछे खड़े हैं प्लीज़ बैठ जाएं और शोर मत करें। निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। अब मैं जिस सेलिब्रिटी को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ उनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है और जो कारनामे उन्होंने हमारे साइंस कॉलेज के लिए सरअंजाम दिए और जो अपनी सर्विसेज उन्होंने हमारे कॉलेज के लिए दी, हमारा साइंस कॉलेज कभी भी अपनी तारीख में उनको फरामोश नहीं कर सकेगा। तो बिला ताक़ीद मैं दावत खिताब देना चाहूँगा प्रिंसिपल कॉलेज आज़ाद ऑनरेबल प्रोफेसर
नज़र हुसैन लतीफ़ साहब को कि सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। प्रोफेसर नज़र हुसैन लतीफ़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आलिम साहब, डायरेक्टर कॉलेजेस, जनाब डॉक्टर शौकत साहब, सुपरिटेंडेंट कॉलेज कैद आज़म हॉस्टल, जनाब आबिद साहब, फजल शाह साहब, GM साहब, राना अयूब साहब, शफका साहब, सईद साहब और अमजद साहब और सिमा साहब भी बैठे हैं। आज की तकरीब कहते हैं कि अलविदाई तकरीब है, लेकिन ये फैसला नहीं हो सका कि किसकी अलविदाई तकरीब है। डॉक्टर आलम साहब जहाँ से रुखसत हुए उनकी है, आबिद साहब की है, या मेरी है, या राना अयूब साहब की है। बाकी को अल्लाह सलामत रखे, इधर ही हैं। मैंने 2-3 दिन बाद मैंने भी साबिक प्रिंसिपल हो जाना है। आबिद साहब बैठे हैं, जब तक एक दिन में 2-3 दफ़ा मेरी रिटायरमेंट का जिक्र ना करें तो उन्हें खाना हजम नहीं होता। बहुत सारी बातें मेरे हवाले से की गई और अल्लाह का शुक्र है कि कॉलेज पहले की निस्बत अब अपनी पहचान रखता है ज़्यादा बेहतर अंदाज में। दोस्तों ने मुझे क्रेडिट देने की कोशिश की, ये उनकी मेहरबानी है, ज़रा नवाजी है, लेकिन मैं समझता हूँ ये पूरा एक टीम वर्क है और इसका क्रेडिट टीम को ही जाता है। ये दस्तों बाजू होते हैं प्रिंसिपल के। इन्होंने एक तावन किया, जज्बे के साथ काम करते रहे, तो आज हम बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, गामजन हो चुके हैं। अगर हमारी टीम अच्छी ना होती, जो अच्छे असाज़ा होते हैं वो अदारे के माथे का झूमर होते हैं। सारा हुस्न, सारी कशिश, सारी अच्छाइयाँ इन्हीं की बदौलत होती हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी टीम थी टीचर्स की। और फिर जैसा कि पहले मैंने पिछले फंक्शन में कहा था, तालिब इल्म इनका रोल और ज़्यादा काबिल सिताइश है कि उन्होंने कॉलेज के नाम की लाज रखी, तकाज़े निभाए, यहाँ के आगे बढ़ते रहे, तालीम के मैदान में भी, ज़िंदगी के मैदान में भी अपने आप को मनवा रहे हैं और इंशाअल्लाह मनवाते रहेंगे। इतने अरसे से बातें हो रही हैं, तकरीर होती हैं, मैं कोई अच्छा मुकर्रर तो नहीं हूँ। अक्सर यहाँ आकर बातें भी भूल जाता हूँ कि मुझे कौन सी बात करनी चाहिए थी। अभी कवाली देख कर भी मुझे याद आ रहा था, डैडी पापा की बात कर रहे थे। मैंने जड़ावाला कॉलेज से आगाज़ किया था, आज से कोई 35 साल पहले अपनी मुलाजमत का। वहाँ हमारे उर्दू के प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, रशीद अहमद गुरीजर। माशाअल्लाह अपनी मिसाल आप थे। उनके छोटे छोटे 3-4 बच्चे भी थे, प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म। मेरी रिहाइश भी उनके घर के करीब थी। तो जब वो कॉलेज से आते तो बच्चों की आदत थी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। एक दिन उसने डांटा उन्हें, अपने बच्चों को, कहा बदतमीज़ हो, तुम प्रोफेसर के बच्चे हो, डैडी कहो, डैडी आ गए। अब्बा क्या होता है? ये पुराने ज़माने की बातें हैं। तो बच्चों ने कहा जी डैडी आ गए, डैडी आ गए। छोटे बच्चे थे। अगले दिन देखा तो पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो गए और सब कह रहे थे डैडी आ गए, डैडी आ गए। तो नए स्टाइल की दौड़ में बहुत सारी बातें बाज़ का ऐसी भी सामने आ जाती हैं
जो दिल को भी अच्छी लगती हैं, माहौल के एतबार से भी अच्छी लगती हैं। आप लोग भी माशाअल्लाह जैसे बता रहे थे कि साइंस कॉलेज हमारा है, उसके स्टूडेंट हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़े फ़ख्र की बात है। आप जहाँ के अपने कॉलेज का नाम लेंगे, आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी कि किस अदारे में पढ़ रहे हैं। मुझे तो कम से कम ये है कि मेरा जहाँ कहीं तारफ़ होता है, मुझे कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन जब ये बात होती है कि ये साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो यकीन जाने कि वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। हम सब की पहचान इसी अदारे से है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि इसका नाम और ऊंचा रखें और बुलंद करें, इसकी शान